جو میں اپنا ایک بڑا پروجیکٹ کرنا چاہ رہی ہوں. اچھا. اس میں میں حکومت کو بھی کہتی ہوں اور بڑے اداروں کو بھی اور پوری قوم کو کہ وہ میرا ساتھ دیں. میں نے قدم بڑھا لیا ہے اور کام شروع کر چکی ہوں. ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے. ہر کوئی ہمارے ملک کو کیسے کہہ دیتا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے, نظام نہیں ہے. سب لوگ تو کام کر رہے ہیں اپنے حصے کا. بس ہم کینہ ختم کر دیں, حسد ختم کر دیں, لیگ پولنگ ختم کر دیں تو یہ ملک. یہ آخری والا ورڈ بڑا اچھا لگا ہے مجھے. یہ ختم ہو جائے نا تو سارے معاملات سیدھے. پتہ نہیں اپنا, اور میں ابھی بھی سب کو کہتی ہوں میرا ساتھ ضرور دیجیے گا کہ کیونکہ میرا جو کام ہے وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. میں تمام اپنے ملک کی کریم کو اکٹھا کرنا چاہ رہی ہوں, ایک پلیٹ فارم بنانا چاہ رہی ہوں جس میں تمام رائٹرز ہوں گے, ہمارے زندگی کے مختلف شعبوں کے لوگ, ان تمام کو اکٹھا کر کے وہاں پہ لانا چاہ رہی ہوں. آرٹ گیلری ہوگی, لائبریری ہوگی, اینٹیکس ہوں گی. ہمارے ملک میں پرانے وقتوں میں کیا یوز ہوتا تھا, میں نے سامان اکٹھا کرنا شروع کیا ہوا ہے اور کافی زیادہ میں الحمدللہ کام کر رہی ہوں اور لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن میں حکومت سے کہوں گی کہ مجھے زمین پرووائڈ کی جائے. اور میرا بیٹا انجینئر ہے, آرکیٹیکٹ انجینئر ہے یونیورسٹی سے, اور میری بیٹی ڈاکٹر ہے ایڈمنٹ میں. ماشاء اللہ اس نے ہمیں ہاسپٹل میں بھی ہاؤس جاب اپنی مکمل کی ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم لوگ مل کر ایک ایسا بڑا, میں یہ کام کرنا پلیٹ فارم بنانا چاہ رہی ہوں کہ جس میں ہمارے ملک کے تمام لوگ اس میں آئیں. میں نے مشرقی خواتین کے حوالے سے 500 خواتین پر میں ایک نہ کتاب تحریر کر رہی ہوں. اچھا. جس میں ان خواتین کے نام لے کر آ رہی ہوں جنہوں نے واقعی میں اپنے میرٹ پہ کام کیا اور اپنا نام اپنی محنت سے عزت کے دائرے میں بنایا. صحیح. اسی طرح 500 مرد حضرات ادبی ہیرے کے نام سے, ان لوگوں کے نام وہاں پہ لے کے آ رہی ہوں. ان میں کیٹیگریز لگائی ہیں کہ ہر جو البم ہوگا وہ 100 پر ہوگا. اس میں جو سینئر ہوں گے وہ نمبر 1 میں آ جائیں گے, جو اس سے اس طرح کر کے بڑی اچھی بات تحریر کر رہی ہوں. اور اسی طرح سے ایک اور کتاب تیار ہوگی جن لوگوں نے اس پلیٹ فارم کے لیے میرا ساتھ دیا ہوگا. ان لوگوں کی تصویر اور ان کے بارے میں بایو ڈیٹا ان کا وہ سارا اس کتاب میں ہوگا. یہ ایک ہسٹری اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہوگا. اور انشاءاللہ یہ کتاب, میری امید ہے کہ میں ان تمام کتابوں کو انگلش اور اردو دونوں میں ہو تاکہ لوگ آسانی سے پڑھ سکیں اور یہ کر سکیں. اور یہ کام اللہ پاک میرا عزت کے ساتھ پورا کروائے. آمین. میری خواہش ہے کہ میں اپنے جو ہمارے ملک میں لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں اور ان کا کوئی نام نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, بس جو بڑے نام بن چکے وہ بک رہے ہوتے ہیں, انہیں نہیں, جو خاموشی سے کام کر رہے ہیں. اور یقیناً انسان جب اسٹرگل کرتا ہے, محنت کرتا ہے, تو اس کا نام بڑا بن جاتا ہے. محنت کے بغیر نام بڑا نہیں بنتا. اور جب نام بڑا بن جاتا ہے تو obviously کچھ لوگ اس کو فالو بھی کرتے ہیں کہ مجھے ایسا بننا ہے, مجھے ان سے زیادہ کام کرنا ہے. آج کل تو محنت کے بغیر بھی نام بہت بڑے ہو چکے ہیں. لوگ ان کی کیٹیگری, اگر میں پرسنٹیج کی بات کروں نا, اب 100% کی ہم بات کریں تو میرے خیال سے کوئی 10 یا 9% ہوگی ان کی. باقی سارے جو ہیں وہ پراپر آپ کا کام کر کے آ رہے ہوتے ہیں. اور اتنی پرسنٹیج کو میرے خیال سے کاؤنٹ کرنا مناسب بھی نہیں ہے. ہم اپنی ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں نا, ہم اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں, ٹاپک کی طرف آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں ایک پلیٹ فارم بنا رہی ہوں جہاں پہ تمام شاعر ہوں گے, تمام رائٹرز ہوں گے, ان کو آپ اس کے علاوہ بھی ہمارے مختلف شعبہ جات میں, جس میں پارٹی ہاؤس میں آنا جانا ہوتا ہے آپ کا. ہاں جی, جاتی ہیں. کیسا لگتا ہے, کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ تمام لوگ آپ کو ملتے ہیں. پاکستان رائٹرز گلڈ میں بھی جاتی ہوں, وہاں پہ میرے پروگرامز بھی ہوئے ہیں. اور یہاں پہ پارٹی ہاؤس میں بھی جاتی ہوں. تمام اداروں میں ہم انوائٹ ہوتے ہیں. 2018 میں میری کتابوں کی جو تقریب ہوئی تھی وہ پاکستان رائٹرز گلڈ میں ہی رکھی گئی تھی. اسماء کے فضائل اور اسماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جو لکھنے والا ہوتا ہے نا, رائٹر ہوتا ہے, جو کالم نگار ہوتا ہے, یا جیسے کہ آپ ماشاءاللہ سے اپنی 1-2 کتابوں کے بارے میں بھی بتا رہی ہیں کہ انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد آ جائیں گی, ان کو کتابوں سے بڑا لگاؤ آ چکی ہیں. 5 کتابیں تو آ چکی ہیں, زیر شاعری اس وقت 10 ہیں جو ماشاءاللہ تقریباً جو چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ان کو کتابوں سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے, تو کتابوں سے لگاؤ کے جذبے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اب لائبریریز جو ہیں وہ بہت کم ہو گئی. ایک دور تھا کہ لائبریریز بہت زیادہ تھی, بڑا ٹرینڈ تھا لائبریری چلتے ہیں جی, لیکن اب انشاءاللہ پھر وہ دور آئے گا کیونکہ لوگوں میں شعور آ رہا ہے. اب جو میں محسوس کرتی ہوں, اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھتی ہوں کہ لوگ اب پڑھنے کی طرف بھی آ رہے ہیں اور ان کاموں کی طرف آ رہے ہیں. ایک دور ہوتا ہے کہ آپ نا سٹاپ ہو جاتی ہے ہر چیز, پھر ایک دور دوبارہ شروع ہوتا ہے کہ دوبارہ. اس کا مجھے ایسا لگتا ہے طریقہ بدل گیا ہے. پتہ نہیں زرکا آپ میری بات سے متفق ہیں کہ نہیں ہے. اب لائبریری جانے کی بجائے اسٹوڈنٹ آرام سے گھر بیٹھے موبائل بھی اپنے چیک کرتے ہیں, آن لائن اسٹڈی کر لیتے ہیں.
آن لائن اسٹڈی ہوتی ہے. ایسا بھی ہے نا؟ بالکل ہوتی ہے, ہر چیز اویلیبل ہے. ہاں ہر چیز اویلیبل ہے, لیکن میں کہتی ہوں جو بکس کا اسٹڈی کرنا ہے نا, اس کا پڑھنا ہے نا, اس کا اپنا ایک مزہ. نہیں, بکس بھی تو اویلیبل ہوتی ہیں نا. بالکل ہوتی ہیں پوری, ہم لوگ خود آن لائن کرتے ہیں اپنی بک. دیکھا, مان گئی ہے نا آپ, ہم لوگ خود کرتے ہیں. نہیں, لیکن دیکھیں نا آپ کو میں اپنی ایک بات بتا رہی ہوں کہ جب آپ ایک کتاب کو ہاتھ میں لیتے ہیں نا, جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس کی جو لذت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, اس کی خوشبو محسوس کرتی ہے, اس کو آپ انہیل کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس کو تو ہم فنگر ٹپ سے آگے آگے کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. جب آپ بک کو پکڑ کے پڑھتے ہیں نا, اس کی بات اور ہوتی ہے. آپ اب مجھے نہیں معلوم کہ سب کا بھی یہی ہے, ظاہر ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور یہ نئے دور کے ابلاغی ویپن جو ہے نا, انہوں نے ہم لوگوں کو بہت زیادہ وہ دور کر دیا. ہم آپس میں 4 لوگ ایک فیملی کے ممبر ہوتے ہیں اور سب موبائلز پہ بیٹھے ہوتے قریب ہیں, قریب ہو کر بھی دور ہوتے ہیں. تو میں تو ان سے ویسے بھی بڑی خائف رہتی ہوں. اچھا. اور لیکن کام ہمارا چلتا بھی انہی سے ہے. ہاں, اسی لیے ہم ان کو ہی مثبت لائن پر بچوں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے, یہ تم کیا کر رہے ہو کھانے کی ٹیبل پہ؟ نہیں, الحمدللہ میرے بچے بہت اچھے ہیں, اور بھی جانتے ہیں. یہ تو ہر ماں کہتی ہے. نہیں, ہر ماں نہیں. میں اپنے بچوں کے لیے کبھی جھوٹ نہیں کہوں گی, اگر وہ غلط ہیں تو میں کہتی ہوں کہ وہ غلط ہیں, لیکن یہ کہ وہ الحمدللہ بہت اچھے, سچ میں بہت اچھے. اور میرے ہسبینڈ نہیں ہیں, ان کا انتقال ہو چکا ہے. وہ شروع میں شادی کے شروع دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. آئی ایم سنگل پیرنٹ, اور میں نے اپنے بچوں کو ماشاءاللہ بڑی اچھی تعلیم دی الحمدللہ. سب بچے میرے اس وقت بہت اچھی تعلیم لے کر پریکٹیکل لائف میں آ رہے ہیں, مجھے خوشی ہوتی ہے. بچوں میں بھی کوئی بچہ, بیٹا یا بیٹی ایسی ہے جس کو پڑھنے کا, کتابوں سے کوئی لگاؤ ہے؟ سب کو ہے. ہاں, سب کو ہے. میرے بچوں کو وہ اماں سے وہ ہوا نا, ڈائیورٹ ہوا ہے. اس کے پاپا بھی, میرے جو ہسبینڈ تھے وہ بھی انجینئر تھے, UIT میں جاب کرتے تھے, وہیں سے پڑھے ہوئے تھے. انہیں بھی کتابوں کا بہت شوق تھا, وہ بھی پڑھتے تھے. ظاہر ہے جب ایک استاد ہوتا ہے جو وہ پڑھا سکتے تھے تو انہیں پڑھنے کا بھی شوق تھا. بالکل. ہمارا گھرانہ ہی استاد گھرانہ کہلاتا ہے, کیونکہ ہماری اسٹڈی پوائنٹ ہے, میری والدہ نے اسٹارٹ کی تھی, وہ جونیئر گیریزم اکیڈمی کی پرنسپل تھی. اچھا, شاعری کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں نا نظر کا, تو شاعر جو ہوتے ہیں وہ بڑے حساس ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے. تو شاعری انسان یا دکھی ہو کے کرتا ہے یا خوش ہو کے کرتا ہے؟ تو آپ نے شاعری کیسے, کوئی دکھی ہو گئی تھی, کوئی بریک اپ شیک اپ تو نہیں ہوا؟ نہیں, میرا when I was married I was only 13 years old. I was read in class 7. That is why I got education after my marriage. اچھا. تو میں دکھی تو صرف اپنے فادر کی وجہ سے, میری تو اسٹارٹ وہیں سے ہوئی, وہیں سے پھر شاعری کا آغاز ہو گیا. صحیح. کیونکہ جب لوگوں کو, بچوں کو باپ کے ساتھ کھیلتے دیکھتی تھی تو پھر احساس ہوتا تھا, کمی کا احساس ہوتا تھا. تو اس کے بعد پھر شروع ہوگی, پھر کمیاں بہت زیادہ آئیں. ہسبینڈ کا انتقال بھی جلد ہو گیا, چھوٹی عمر میں شادی, ایک اور پرابلم, اس کے ساتھ ہی والدہ کا انتقال ہو گیا, 2 غم ساتھ دیکھے. تو پھر وہ, کیونکہ ماما یہ صدمہ نہیں برداشت کر سکی کہ میری بیٹی اتنی کم عمر میں اتنے بڑے, بس ان کا ایک ہی انہوں نے لفظ کہا تھا کہ میری بیٹی کا سفر بہت لمبا ہے. سفر بہت لمبا ہے. اس وقت تو سمجھ نہیں آئی تھی مجھے کہ میری ماما اس وقت کیا کہہ رہی ہیں نا میرے لیے. لیکن اب مجھے چونکہ 15 سال ہو گئے ہیں, 2005 میں میرے ہسبینڈ کا انتقال ہوا تھا, تو مجھے احساس ہوتا ہے واقعی سفر لمبا ہے. والدہ ٹھیک کہہ رہی تھی, بالکل ایسا ہوتا ہے. لیکن ہمیں ہارنا نہیں چاہیے, ہمیں محنت کرتے رہنا چاہیے اور کام کرتے رہنا چاہیے. جو انسان محنت سے چلتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. اور میں نے اپنے آپ کو کامیاب کیا, منوایا, اور نہ صرف خود کو, اپنی اولاد کو بھی. اس وقت میرا خیال ہے کہ میرے خاندان میں میرے بچوں کی مثال دی جاتی ہے. ویری گڈ. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نظر بد سے بچائے اور کل کو ایسے نیک اولاد دے, اور ایسے ہی میں کہتی پروان چڑھائے ہر ماں باپ کو. اچھا, یہ بتائیں, اکثر اوقات ہم جب معاشرے میں چونکہ رہتے ہیں نا, تو معاشرے کو یقیناً ہم دیکھتے ہیں, اچھی چیزیں بھی نظر آتی ہیں, بری چیزیں بھی نظر آتی ہیں. اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, بری چیزوں کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, اگنور کر دیتے ہیں. بیٹیاں جو ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ بڑی اٹیچ ہوتی ہیں, بیٹے بھی ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. لیکن بیٹی جو ہے اس کو آپ جب ڈانٹتے ہیں یا کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو وہ فوراً سے ہٹ جاتی ہے. بیٹا جو ہے وہ آگے سے سوال کرتا ہے, کیوں بھائی ایسے کیوں کروں, یا کیا وجہ ہے. کہتے ہیں معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ باپ ہو تو بیٹے بالکل سیٹ رہتے ہیں, ماں جو ہے اس کے لیے ذرا ہینڈل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو آپ کی لائف میں بھی ہے ایسا؟ میں یہ کہوں گی کہ میرے بیٹوں میں نا شاید اپنے باپ کا بلڈ ہے, اس وجہ سے کیونکہ میرے ہسبینڈ بہت اوبیڈینٹ بیٹے تھے, بہت اوبیڈینٹ. اور میری گڈ لک ہے کہ پروردگار نے مجھے بہت تابعدار بیٹے دیے. ویری گڈ. بیٹی سے میری بیٹی بہت اچھی ہے, لیکن میرے بیٹے میں کہتی ہوں بہت تابعدار ہے. صحیح, زبردست, بہت اچھی بات ہے. بیرسٹر صاحب,
16 साल की हम बात करें, बच्चे जब 16 इयर्स के होते हैं, उससे नीचे की हम जब बात करते हैं तो उनके हवाले से भी बाकायदा अब अलाउ हो गया है कि वो आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं. क्या डिटेल्स है, सारा का सारा सिनेरियो समझा दें, बता दें नाज़रीन. देखिए, उसमें ये है कि चूंकि जो एजुकेशन का सिस्टम है वहाँ पे एक जो